گاڑی دے کر فکس رینٹ لینے کا حکم۔ عبد الباسط صاحب دبئی سے کہتے ہیں میں نے ایک گھر رینٹ پر دیا ہوا ہے جس کا فکس کرایہ آتا ہے، اس طرح 2 گاڑیاں اپنے دوست کو دی ہوئی ہیں جو رینٹ کا کام کرتے ہیں، اس سے بھی مجھے فکس کرایہ آتا ہے، کیا یہ دونوں صورتیں میرے لیے جائز ہیں؟ بالکل جائز ہیں، رینٹ تو فکس ہی ہوتا ہے، رینٹ اگر فکس نہ ہو تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ آپ نے کرائے پر گھر دیا، بولا بھائی جتنا سمجھ میں آئے دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، رینٹ فکس کر دیا تو بالکل جائز ہے۔ کیا انٹرسٹ کی رقم سے ڈیبٹ کارڈ چارجز منہا کیے جا سکتے ہیں؟ عامر گجرات سے پوچھتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے مثلاً ڈیبٹ کارڈ چارجز 10 روپے کٹے اور 20 روپے انٹرسٹ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوا، کیا جو 10 روپے کٹے تھے اس کو میں 20 روپے سے منہا کر کے باقی 10 روپے کو انٹرسٹ سمجھوں، کیا یہ میرے لیے درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بینک کے چارجز ہیں، وہ بینک کی اجرت ہے، سود الگ چیز ہے، تو آپ اس کو اس میں سے دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ محمد توقیر حیدرآباد انڈیا سے کپڑوں پر مختلف جانوروں کی کڑھائی کرنے کا حکم۔ ہم لوگ کپڑوں پر کڑھائی کا کام کرتے ہیں، کپڑوں پر مختلف قسم کے جانوروں کی شکل بھی بنانا پڑتی ہے، کیا یہ جائز ہے اور آمدن کا کیا حکم ہوگا؟ بالکل حرام ہے، جانور کا یا انسان کا چہرہ بنانا آنکھ ناک کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنانا، یہ تو وہ تصویر ہے جو بالکل اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تو واضح تصویر جانور کے چہرے کی آپ کڑھائی میں نہیں بنا سکتے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے، تو آمدن صرف اس چہرے کے بنانے کی نہیں ملتی، آمدن تو مکمل کڑھائی کی ملتی ہے نا آپ کو، تو یوں کہیں گے کہ جو آمدن ہے اس میں حرام شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے کپڑے پہ کڑھائی کی، زیادہ تر تو جائز تھی اس میں، لیکن جانور کے چہرہ بھی بنا دیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ چہرہ نہ بناتے تو پھر آپ کو کتنے پیسے ملتے، چہرہ بنانے کی وجہ سے کتنے پیسے مل رہے ہیں، تو جو اضافی پیسے ہیں وہ آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے۔ پوری آمدن حرام نہیں ہوگی، آمدن میں حرام شامل ہو گیا ہے، پھر بھی حساب نہیں بنتا تو اندازے سے کچھ رقم صدقہ کر دیں، لیکن یہ عمل آپ چھوڑ دیں، توبہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ ساجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں ضرورت کی بنا پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوانا، کیا ضرورت کے تحت ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا ہر حال میں ناجائز ہے؟ ہمارے علم میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی کہ وہ ضرورت کسی اور طرح سے پوری نہ ہو۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بعض دفعہ کھلوایا جاتا ہے پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو ٹرانسفر کے لیے تو آپ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، بلکہ اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ یہ ٹھیک ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ تھوڑی بہت رقموں کے لیے بڑے آرام سے کھل جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسی شدید مجبوری ہے کہ آپ کے لیے پیسے ٹرانسفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے یا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، تو پھر آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے کھلواتے ہیں صرف رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی دوسرے علماء سے بھی آپ اس بارے میں استفتاء کر لیں، کیونکہ رقم ٹرانسفر کرنا بھی ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کسی اور طریقے سے اگر پوری نہیں ہو رہی تو گنجائش کا پہلو نکلتا ہے اس میں، لیکن میں یہ کیونکہ معاملہ سود کا ہے لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رجوع کریں، لیکن عام طور پر جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے وہ ایک سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی بیس پر آپ کو فری کالز دی جاتی ہیں یا کوئی اضافی کوئی الگ نفع دیا جاتا ہے، اور کسی بھی قرض پہ جب کوئی مشروط نفع دیا جائے گا تو وہ سود ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دیں، اس سے اجتناب کریں۔ غیر مسلم کے گھر میں نماز کا حکم، اگر غیر مسلم کے گھر میں کام کرتے ہوں تو کیا غیر مسلم کے گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رئیس الدین انڈیا سے، جی ہاں، غیر مسلم کے گھر میں اگر جگہ پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور پاک ہو نہ ہو اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی سمجھا جائے گی جگہ۔ تم تھوڑی نہ میری بیوی ہو، کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ ریان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں ایک روز اپنی اہلیہ سے ملنے گیا اور مذاق میں کہا کہ میں تم سے تھوڑی ملنے آیا ہوں، میں تو اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، تم تھوڑی نہ میری بیوی ہو، یعنی تم تھوڑی نہ میری بیوی کو مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم میری بیوی تھوڑی ہو، یعنی تم میری بیوی نہیں ہو، یوں کہہ رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا جملہ ہے اس بارے میں ہم دونوں کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا، لیکن میری اہلیہ کو ذرا سا شک ہے کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو گئی ہے اور کیا رجوع کا حق ہے؟ بھائی اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کو اگر کوئی صاف لفظوں میں کہہ دی کہ تم میری بیوی نہیں ہو تو یہ ایک جھوٹا کلام ہے، اور جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے، طلاق نہیں ملتی، تو اس لیے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری بیوی نہیں ہو تو ظاہر ہے تو سب کو پتہ ہے، تو آپ جھوٹ کیوں بول؟ جیسے ایک آدمی کہتے میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، حالانکہ وہ ہے، جو ہے وہ تو ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک جھوٹا کلام سمجھا جائے گا، گناہ ملتا ہے اس سے۔